ایک جدید اسلامی ریاست بن جائے۔ بہرحال پہلی بات تو یہ کہ آپ اس پاکستان کے وارث ہیں، اس پاکستان کا قرض ہے آپ پر، مجھ پر، ہر انسان پر۔ لیکن ہم نے اگر صرف اپنے پروفیشنز، اپنی کوٹھیاں، اپنے ڈرائنگ رومز، اپنے ہی سب سارے جو ہے اعلیٰ سے اعلیٰ کار اور اعلیٰ سے اعلیٰ جو ہے بڑے سے بڑا ٹی وی لا کر رکھنا، اگر زندگی کا مقصد یہ بن گیا تو دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویراں ہو گئیں، دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویراں ہو گئیں۔ یہ جو اشعار پڑھے تھے ڈاکٹر صاحب نے وہ صحیح ہے بالکل، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ آپ کے جو تھنک ٹینک ہے امریکہ میں بیٹھے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں 2015 کے بعد کوئی پاکستان نہیں ہوگا نقشے کے اوپر، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے پچھلی صدی میں دو عظیم سلطنتیں مٹ گئی۔ شروع میں سلطنت عثمانیہ، دی گریٹ آٹومان امپائر، پہلی جنگ عظیم کے بعد ختم، نسیم منسیہ یہ بھی نہیں پتا کہاں ہوتی تھی، اور آخر میں آ کر اس صدی میں یو ایس ایس آر، دی گریٹ یو ایس ایس آر ڈیزالوڈ۔ آج تو بتا سکتا ہے کہاں کہاں تھا وہ؟ تو یہ سمجھ لیجئے ہو سکتا ہے، لیکن بچنے کی ایک ہی شکل ہے، اور وہ شکل یہ ہے توبہ، اگر قوم مجموعی طور پر توبہ کرے۔ بہرحال یہ جان لیجئے جو میں نے عرض کیا تھا، ایک نقطہ اور عرض کر کے پھر اگلی بات پر چلوں گا۔ یہ جو دو شخصیتیں ہیں، پاکستان کے وجود میں آنے کا زیادہ بڑا صحرا اقبال کے سر ہے۔ مجوز وہ، مبشر وہ، مصور وہ، آرکیٹیکٹ وہ، قائد اعظم جو ہے نوٹ کر لیجئے، ابھی اپنی جگہ پر ان سے بہت محبت ہے، ہم بہت احسان مند ہیں ان کے، لیکن نہ وہ مفکر تھے، نہ وہ فلسفی تھے، نہ وہ مصنف تھے، نہ ان کی ابتدائی تعلیم و تربیت میں دین کا دخل تھا، جیسا کہ ابھی پروفیسر مرزا صاحب نے آپ کو بتایا۔ وہ صوفی نور محمد، شیخ نور محمد ان کے والد صوفی، انہوں نے جس طریقے سے بات کہی ہے کہ بیٹے جب قرآن پڑھو تو سمجھو گے یہ تم پر نازل ہو رہا ہے۔ اسی کو پھر بعد میں اقبال نے پیش کیا شعر میں، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، یہ تمہارے اوپر اترنا چاہیے۔ یہ تفسیروں کی وجہ سے سمجھنے کی بات چیز نہیں ہے۔ بہرحال میرے نزدیک ان دو شخصیتوں میں اہم تر علامہ اقبال کی ہے، لیکن اس کے بعد اس میں کوئی شک نہیں، قائد اعظم، ایک سیاستدان، ایک دور اندیش اسٹیٹس مین، پھر نہایت کھرا آدمی، نہایت سچا آدمی، تسنع آس پاس بھی نہیں۔ مسلمانوں کا لیڈر بننے کے لیے یہ نہیں کیا کہ داڑھی رکھ لیں تاکہ مسلمان جو ہے وہ ان کو بھی اپنا ایک لیڈر بنا رہے۔ اس وقت تک تو علماء ہوتے تھے لیڈر، اور تو کوئی لیڈر تھا ہی نہیں، لیکن وہ داڑھی مڈے کے داڑھی مڈے رہے، انہوں نے کبھی بھی مذہبی لبادہ نہیں اوڑھا۔ لیکن آج تک کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکا کہ جنہوں نے جو بات اس وقت کہی تھی اس کے بعد اس سے بدل گیا۔ اسٹریٹ فارورڈ انسان، جو باطن میں ہے وہی ظاہر میں ہے، جو دل میں ہے وہی زبان پر ہے، اور یہی بات ہے اصل میں۔ مجھے یاد آ گیا تو میں سنا دوں واقعہ آپ کو۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب پنجاب کے بہت بڑے پیر، وہ مسلم لیگ میں شامل ہوئے۔ ان سے ایک شخص نے کہا، حضرت یہ آپ اتنے بڑے شیخ طریقت، اولیاء اللہ میں سے، اور آپ نے داڑھی مڈے کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ غور کر لیا آپ نے سوال کو، اب جواب سنیے، اس کو آپ سمجھیے کہ آب زر سے لکھے جانے کے قابل۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا، نہیں بھائی میں نے کوئی بیعت نہیں کی ہے، میرا تو ایک مقدمہ ہے، ہندو قوم کے ساتھ میرا مقدمہ ہے، مجھے چاہیے ایک وکیل، اور وکیل میں چاہیے دو باتیں، ماہر ہو اور نمبر 2 بکنے والا نہ ہو۔ یہ دو اوصاف ہے محمد علی جناح کے اندر۔ میں نے اس لیے اسے اپنے قومی مقدمے کا وکیل بنایا ہے، اس کے ہاتھ پر کوئی بیعت نہیں کی ہے۔ تو ہمیں چاہیے احترام یقیناً دونوں کا ہے، دونوں کے ممنون احسان ہیں ہم، لیکن ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ جب بھی ہم نظریات پاکستان کی بنیاد کی بات کرتے ہیں تو زیادہ اہمیت قائد اعظم کو دے دیتے ہیں، ان کے اقوال، ان کی تقاریر، ان کی کوئی کتاب تو ہے ہی نہیں، کوئی مرتب فکر ان کا ہے ہی نہیں، نہ وہ مصنف ہے، نہ مفکر ہے، نہ فلسفی ہے، کچھ بھی نہیں۔ وہ تو ایک ٹھیک ہے، ان کی تقاریر ہے اور ان کے بیانات ہیں، وہ ہوتے تھے موقع کے مطابق، ایک ہر جگہ پر جو ہے اس کے وقت کے حساب سے، اس جگہ کے حساب سے بیان دے رہے۔ اس اعتبار سے ان دونوں میں ہمیں فرق کرنا چاہیے
کہ زیادہ زیادہ ہم انڈیٹڈ ہے ٹورڈز علامہ اقبال، اگرچہ ہم انڈیٹڈ ہے ٹورڈز قائد اعظم بھی۔ اب آئیے دوسری بات، یہ تو میں نے پاکستان کی بات کی ہے، ہماری ملت اور قومیت کون سی ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ نوٹ کر لیجئے، ہم نہ نسل کی بنیاد پر قوم ہے، نہ لسانی بنیاد پر قوم ہے، نو ریشیل نیشنلزم، نو لنگوسٹک نیشنلزم، اور اس کی جگہ ایک تیسری شے جو آج کی دنیا میں پچھلی صدی میں ایجاد ہوئی، ٹیریٹوریل نیشنلزم، وطنی قومیت۔ اس وطنی قومیت کی کلی نفی کر کے ہم نے پاکستان بنایا۔ آپ کو معلوم ہے کانگریس سے جھگڑا کیا تھا؟ کانگریس یہ کہتی تھی کہ ہندوستان ایک وطن ہے، اس میں رہنے والے سب ایک قوم ہے۔ ہم نے کہا نہیں، ہماری قومیت وطن سے نہیں ہے، ہماری قومیت نسل پر نہیں ہے، ہماری قومیت نشان پر نہیں ہے۔ اس کے اوپر جو نظم لکھی ہے علامہ اقبال نے، اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے حاضر نے ترشوائے صنم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم، اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیر ہے اس کا ہے، وہ مذہب کا کفن ہے۔ یہ در حقیقت یوں سمجھ لیجئے ہماری قومیت اسلام ہے۔ اس قوم کا کیا حال تھا اور کیا حال ہے؟ دیکھیے، جس وقت علامہ اقبال منظر پر آتے ہیں، اس سے پہلے قومی شاعر ہمارے تھے مولانا حالی، مولانا شبلی، دونوں نے مرثیے کہے ہیں۔ میں صرف شبلی کے دو اشعار آپ کو سنا دیتا ہوں، 4 اشعار۔ ان کی معرکۃ الارا کتاب مسدس، اس کا سرنامہ کیا ہے؟ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے۔ مایوسی کی انتہا، عالم اسلام سارا غلام، یورپین کولونیلزم چھایا ہوا، دور ہے، کیونکہ سن 14 کے بعد آٹومان امپائر بھی ختم ہو چکی تھی۔ تو پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے۔ آخر میں پھر مناجات ہے بے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اے خاصہ میں رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، وہ پردیش میں آج غریب الغربا ہے۔ یہ حالت تھی جب علامہ اقبال آئے ہیں۔ ان کے ہاں آپ کو دونوں چیزیں ملیں گی، مرثیہ بھی ہے۔ مرثیہ کہا ہے انہوں نے؟ ان کی نظم جو ہے صقلیہ پر، جزیرہ سسلی، جب انگلینڈ جا رہے تھے بحیرہ روم کو عبور کرتے ہوئے، جب صقلیہ کے پاس سے جہاز گزرا ہے تو جو خون کے آنسو روئے ہیں اس نے، یہ مسلمانوں کی تہذیب کا جو ہے، رو لے اب دل کھول کر رہ دیدہ خون آبا بار، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار، تھا یہاں ہنگامہ ان سیرا نشینوں کا کبھی، بہر بازی گاہ تھا جن کے سفینوں کا کبھی۔ اور آخری شعر تو غلغلوں سے جس کے لذت گیر اب تک گوش ہے، کیا وہ تکبیر اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہے؟ یہاں تو مسجدیں تھیں، یہاں تو اذانیں ہوتی تھیں، یہاں تکبیر ہوتی تھی، اب کہاں ہے؟ تو کیا یہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی؟ یہ مرثیہ کہا، لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک خوشخبری بھی دی ہے، کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا، اور نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، اور نوا پیرا ہو ہے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا۔ حضرت علامہ امت مسلمہ کی وحدت کے سب سے بڑے نقیب، سب سے بڑے علمبردار، ان کے ہاں یہ سب کچھ ہے، لیکن یہ کہ آخر میں آ کر جس طرح ان کا دوسرا خواب 1930 کا شرمندہ تعمیل ہے آج تک، اسی طرح یہ دوسری بات بھی آج تک تشنہ تکمیل ہے۔ علامہ اقبال کو ماننا پڑا تھا اپنے لیکچرز کے اندر کہ اس وقت کوئی امت مسلمہ بالفعل موجود نہیں ہے۔ دیکھیے اس کا خواب دیکھا تھا، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے،
نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر اور تہران اگر عالم مشرق کا جنوبہ شاید قریش اور اس کی تقدیر بدل جائے، لیکن یہ کہ کہنا پڑا کہ اس وقت کوئی امت مسلمہ نہیں ہے. No one امت مسلمہ is present at this time. Instead we have a number of nations. مسلمان اقوام ہیں. وہ اقوام آج جو ہے وہ ملکوں کی شکل اختیار کر چکے. نمبر آف مسلم کنٹریز. ایک تو نہیں ہے، وحدت تو نہیں ہے، مرکزی نظام کوئی نہیں ہے. ان کی وحدت کا نشان خلافت ہوتی تھی، وہ بھی ختم ہو چکی. کہیں بھی نہیں. OIC وغیرہ جو ہے وہ کیا ہے، بیٹھے نشستن گفتن برخاست. اربوں کا حال کیا، 30 کروڑ کے قریب عرب، اور ان کے سینے کے اندر خنجر بھوکا ہوا ہے اسرائیل کا. کیوں نہیں کر سکتے، بول نہیں سکتے. پھر بھی اسی امریکہ کے جو ہے غلام ہے کہ جس کا بغل بچہ ہے، وہ جس کا اڈاپٹڈ سن ہے اسرائیل، جس کو کہا حضرت علامہ نے کہا تھا، حضرت قائد اعظم نے، دی انلیجیٹیمیٹ چائلڈ آف دی ویسٹ. یہ حرامی بچہ ہے مغرب کا اسرائیل، انلیجیٹیمیٹ چائلڈ آف دی ویسٹ. آج وہ جو ہے سینے میں پیوست ہے اور جو چاہتا کرتا ہے، دلدلاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ وہ خواب جو ہے امت کی تجدید کا، وہ بھی ابھی کہیں بھی آس پاس بھی اس کے آثار نہیں. اب یہ 2 کام میں نے گنوا دیے ہیں آپ کو. یہ لیگیسی ہے علامہ اقبال کی. ایک، اس پاکستان کے اندر اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے جدوجہد اور تن من دھن اس کے لیے لگا دینا، کیریئر ساری نہیں رکھیے. یہ کھانے کمانے کا مشغلہ ہے. میں تو کہا کرتا ہوں کہ ایک موچی بیٹھا ہوا سڑک کے اوپر جوتیاں گاٹتا ہے اور کچھ پیسے کھاتا ہے، کماتا ہے، رات کو کھاتا ہے. ایک سرجن جو ہے پیٹ چاک کر کے پھر بعد میں سی دیتا ہے. فرق کیا ہے؟ وہ بھی روزی کما رہا ہے، یہ بھی روزی کما رہے ہیں. یہ مقصود نہیں ہے، یہ زندگی کا نصب العین نہیں ہے. نصب العین اللہ کی رضا، اللہ کے دین کا غلبہ، اس کے لیے جد و جہد، اس کے لیے صحابہ اور حضور کے طرز پر کوشش. یہ ہے کہ جس کو ہمارے ضمن قرض ہے.